لیکن معذرت کے ساتھ میں ان کو صحافی نہیں مانتا. جو شخص لکھ نہیں سکتا وہ صحافی نہیں ہے. انہوں نے اگر کمپیریزن کیا جائے تو ان کے والد صاحب نے وہ مالی اصولگی کا، میں نے جب سوال کیا تھا کہ جو نیا بندے آنے کے لیے کیا کرائٹیریا ہے، جن کو بدقسمتی سے بلیک میلنگ کے سوا یا جیب میں کارڈ رکھنے کے سوا صحافتی جو ہوتا ہے ہمارا. تو آپ بتانے کہ آپ کے جو پرائمری جو ٹیچر میں ایز اے جو جرنلزم میں ہے وہ تنویر خیاضی صاحب کا بڑا رول ہے. کیونکہ اسے تمام سبجیکٹس پہ لکھنا ہوتا ہے. اب میں پلیئر تو نہیں ہوں. یہ لوگ کتنے محب وطن ہیں. راجن پور کی تاریخ میں شفقت اللہ مشتاق صاحب جیسا ڈپٹی کمشنر آج تک ہمیں نہیں ملا. فرسٹ نیوز نیٹ ورک کا جو میجر جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم پہ ایسی شخصیات سے آپ کی ملاقات کروائیں جو لوگوں کے لیے ایک رہنما کے طور پر کام اور لوگ ان سے سیکھیں اور ان کے ایکسپیرینس سے جو چیزیں آئیں وہ ان کو فالو کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں سدھار آئے. تو آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں ملک کے معروف کالم نگار، صحافی، شاعر، ادیب، دانشمند شفقت حسین سے ہم ان کو مدعو کیا ہے ہمارے پوڈ کاسٹ میں. وہ لاہور سے ہمارے لیے یہاں تشریف لائے. ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں. ہم ان کی زندگی کے مختلف نشیب و فراز کے بارے میں بات کریں گے. ہم بات کریں گے کہ جو ابھی جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، جو کنونشنل جو جرنلزم ہو رہی ہے اس میں کیا ہے. پھر اس کے علاوہ شاہ صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ان کا جو حرف تمنا کے نام سے جو اپنے استاد محترم شاد احمد حقانی سے وہ متاثر ہیں اور ان سے انہوں نے کے ساتھ ایک اچھا سفر انہوں نے اپنی پروفیشنل لائف کا گزارا ہے. تو حرف تمنا کے نام سے جو ان کا کالم ہے وہ مختلف سیاسی، سماجی اور مختلف جو ہمارے معاشرے کے جو ہے ان کو موضوعات کا جو ہے لے کے چلتے ہیں اور اپنے کالم کا اس کو موضوع بناتے ہیں. تو ہم آج آپ بات کریں گے اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شفقت حسین صاحب کا کہ وہ یہاں تشریف لائیں. شاہ جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ فرسٹ نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے تشریف لائے. تو آپ نے تھوڑی سی میں جو تمہید باندھی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہماری جو روایتی ایک صحافت ہے اور اب جو ڈیجیٹل ہے تو اس میں جو اخلاقی جو اقتدار کا جو ڈکلائن ہے، جو تنزلی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے گفتگو کا موقع فراہم کیا. اس گروپ کے مالک اور مختار حافظ تنویر صاحب کا بھی شکار ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا. آپ نے بڑی محبت سے، بڑی عنایت سے مجھے موقع دیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، صحافت کا ڈکلائن نہیں ہوا، صحافت اسی طرح ہے. لیکن البیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم میں غیر تجربہ کار، جسے ہم نا تجربہ کار بھی کہہ سکتے ہیں، الٹریٹ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے شعبے میں جن کو بدقسمتی سے بلیک میلنگ کے سوا یا جیب میں کارڈ رکھنے کے سوا صحافتی جو ہوتا ہے ہمارا پہچان کا ایک سب سے بڑا مؤثر ذریعہ ہوتا ہے جس سے ہماری شناخت ہوتی ہے، وہ آج بھی آپ کو یاد ہے کہ 1500 روپیہ دے کر بنوایا جا سکتا ہے. تو وہ جب کارڈ جیب میں آ جاتا ہے تو نوجوان سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم نے کائنات تسخیر کر لی. ایسے یہ کنسیپٹ ٹوٹلی رونگ. دیکھیں، جب صحافت میں کمیونیکیشن نہیں تھی، ماس کمیونیکیشن نہیں تھی، لوگ ایم اے صحافت بہت کم کیا کرتے تھے. اس وقت لوگوں میں میٹرک پاس یا مڈل کلاس پاس کے لوگ بھی آ جاتے تھے. بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. وقارم بالوی صاحب، رئیس صاحب جیسے بہت زیادہ کالجز سے یا یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل نہیں تھے. نہ اس زمانے میں اتنے وسائل تھے، نہ اتنی یونیورسٹیاں تھیں، نہ اتنے کالجز تھے. تو لوگ اپنے اخذ کردہ علم کی بنیاد پر صحافت کبھی بھی تنزل کا شکار نہیں ہوئی. صرف ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو منفی رجحانات رکھنے والے لوگ ہیں وہ آ گئے. اچھا، یہ جو لفافہ صحافی کہتے ہیں، یہ اتنا مقدس یہ پیشہ ہے، منی صحیفہ سے اس کو لیا گیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ لفافہ ازم جو ہے معذرت کے ساتھ یہ آج کی نہیں، یہ جب سے صحافت شروع ہوئی ہے تب سے اس کا رواج. کچھ لوگ مانگ لیتے ہیں کہ oblige کریں، ہمیں خدمات پیش کی ہیں، ہم نے آپ کو چھاپا ہے، شائع کیا ہے، آپ کی تصویر چھاپی ہے، آپ کی خبر چھاپی ہے، آپ کا کالم چھاپا ہے، آپ کا فورم. تو کچھ لوگ از خود صحافی کی کنڈیشن دیکھ کے یا صحافی کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کے oblige کرتے. تو یہ صحافت میں سمجھتا ہوں کہ لفافہ ازم جو ہے وہ آج نہیں ہے، آج سے نہیں ہے، یہ بڑی دیر. اچھا شاہ جی، ایک امپارشل جرنلزم جو ہے ہماری جو غیر جانبدارانہ جو امپارشل جرنلزم ہے، وہ آپ نئی نسل کو کیا یہاں پیغام دیں گے؟ جی میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی نیا نوجوان اس کو جوائن کرنا چاہے اس کا کیا کرائٹیریا؟ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو صحافی کو، جو بھی اس میدان میں نوجوان آتا ہے، اسے سب سے پہلے یہ چاہیے کہ جناب وہ پڑھے، مختلف سبجیکٹس کو پڑھے. میں اپنی بات کروں تو میں کسی یونیورسٹی کا یا کسی بہت بڑے ادارے کا فارغ التحصیل نہیں ہوں. میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے اخذ کردہ معلومات اور اپنے مشاہدے اور اپنی مطلب جو میں نے پڑھا ہے اسی بنیاد پر. میں نے بڑے اخبار میں ایڈیٹر
ایڈیٹر کی حیثیت سے، ایڈیٹر فورم کی حیثیت سے، ایڈیٹوریل رائٹر کی حیثیت، یہ بڑا سینسٹیو کام ہے ایڈیٹوریل. ایڈیٹوریل. تو ایک اداریہ نویس کے لیے زود نویس بھی ہونا چاہیے، اس کا مطالعہ بھی اچھا ہونا چاہیے چیزوں کا، کیونکہ اسے تمام سبجیکٹس پہ لکھنا ہوتا ہے. اب میں پلیئر تو نہیں ہوں، لیکن اگلے ہی روز کوئی اگر میجر ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے کرکٹ کے میدان میں، فٹ بال کے میدان میں، ہاکی کے میدان، تو مجھے اس پر جب میں لیڈ پڑھوں گا صبح کے اخبارات میں، تو مجھے میرا پہلا فرض ہوگا کہ میں کو دیکھوں اور اس کا بغور مطالعہ کروں اور مختلف اخبارات کو دیکھوں، جتنے بھی اہم اخبارات ہیں ملک کے 4-5 بڑے اخبارات، اس کے دیکھوں، اس کی سرخیاں دیکھوں، اس کی شہ سرخیاں دیکھوں، اس کا متن دیکھوں، پڑھ کے اپنا پھر محاکمہ کر پھر قلم اٹھاؤں. حالانکہ میں کرکٹر نہیں ہوں، میں فٹ بالر نہیں ہوں، میں ہاکی کا کھلاڑی نہیں ہوں، اسی طرح میں اکانومسٹ بھی نہیں ہوں، لیکن اگر اگلے ہی روز کوئی میجر ڈیولپمنٹ اکانومی میں ہو جاتی ہے، معیشت میں، تو مجھے اس پر بھی لکھنا پڑے گا. یعنی کہ مطالعہ یہ لازم و ملزوم ہے ایک صحافی کے ہاں لیے. سنیں نا، معیشت میں، حالانکہ میں معیشت دان نہیں ہوں، نہ میں نے کامرس پڑھی ہے، تو مجھے اس پہ بھی لکھنا ہے. اس کے لیے بھی یہ ہے کہ میرا علمی تھوڑا پس منظر بھی ہونا چاہیے. ہاں اور ناظرین، پھر یہ سیاست ہے، سیاست میں تو میجر ڈیولپمنٹس قدم قدم پر ہوتی ہیں، اور ہمارے جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں یہاں تو میجر ڈیولپمنٹس ہیں جو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ قدم قدم پر ہوتی ہیں، تو ہمیں اس پہ بھی لکھنا ہوتا ہے، ہمیں سوشل سبجیکٹس پہ بھی لکھنا ہوتا ہے. تو ایک نو آموز کو جب تک ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا، اس کا ذاتی مشاہدہ نہیں ہوگا، اس کا ذاتی معلومات نہیں ہوں گی، اس نے مطالعہ نہیں کیا ہوگا، تو وہ لکھ نہیں سکتا. اور میں معذرت کے ساتھ بڑے بڑے آج اینکرز ماشاءاللہ بنے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا میں بھی اینکر ہے، وہ بھی صحافی کہلوانے لگ گئے ہیں، جو اینکرز ہیں وہ بھی صحافی کہلاتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ میں ان کو صحافی نہیں مانتا. جو شخص لکھ نہیں سکتا وہ صحافی نہیں ہے. اور یہی نظریہ جناب محترم ضیاء شاہد صاحب کا تھا، یہی نظریہ جناب خوشنود علی خان صاحب کا ہے. ارشاد احمد حقانی. ارشاد احمد حقانی صاحب تو ابو دوز ہیں، وہ تو علم و ادب کی ایک یونیورسٹی. میں نے 17 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں، ان کی جوتیاں سیدھی میں نے ان سے سیکھی. میرے پرائمری جو مجھے جن کو دیکھ کر مجھے صحافت کا شوق پیدا ہوا وہ ہمارے فیصل آباد ہی کے جناب محترم تنویر حیدری. ہاں، اس میں بادشاہ جی آپ سے کروں گا کہ تنویر حیدری صاحب ایک نوحہ خوان تھے، ایک اعلیٰ نثر لکھنے والے شاعر تھے. تو آپ بتانے کہ آپ کے جو پرائمری جو ٹیچر میں ایز جو جرنلزم میں ہے وہ تنویر حیدری صاحب کا بڑا رول ہے. میں سچ عرض کروں جی ڈاکٹر صاحب، میں انہی کو دیکھ کے متاثر ہوا تھا. صاحب میں ابھی میرا میٹرک کا رزلٹ نہیں آیا تھا، تو میں نے ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا وقت رہا ہے، بہت سال گزرے ہیں. میں ان کا دلی طور پر ممنون بھی ہوں، احسان مند بھی ہوں. میرے بڑے بھائی تھے، ہمارے ہم کو باپ کا درجہ دیتے تھے. تو آپ بتا رہے تھے کہ وہ نوحہ خوان تھے، وہ نوحہ لکھتے تو آپ ان کے نوحے پڑھتے بھی تھے. وہ نوحہ لکھتے تھے، ہم نوحہ پڑھتے، ہم بچے تھے. جی تو وہ ماشاءاللہ کے بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھیں. اچھا، اس کے فرزند ارجمند جو ہے اپنا غلام عباس تنویر حیدری، وہ ہمارے سینئر نائب صدر ہیں یہاں فیصل آباد پریس. انہوں نے اگر کمپیریزن کیا جائے تو ان کے والد صاحب نے وہ مالی اسودگی کا نہیں دیکھی جو یہ اس بچے نے منزلیں طے کی ہیں. ڈاکٹر صاحب جہاں تک تنویر حیدری مرحوم صاحب کا تعلق ہے، وہ ایک بہت جینون پرسنالٹی، وہ ان کا مطالعہ بھی تھا اور وہ نثر میں بھی بہت آگے تھے. وہ نظم میں بھی بہت اچھا لکھتے تھے، نظم بھی کی بڑی نوحہ انہوں نے اکثر لکھا، ہم کے نوحے پڑھتے رہے ہیں محرم میں. تو وہ یہ بہت بڑا فن ہوتا ہے سر نوحہ خوانی میں، الفاظ کے ذریعے وہ سما، وہ تاثر پیدا کرنا، دل گداز. ان کے کچھ اشعار تو ہمیں آج بھی یاد ہیں. بسرائی کوئی ہمارے ناظرین کے لیے. میں ان کا ایک آپ سے چمسرا عرض کرتا ہوں کہ وہ اب اس انٹرویو کے بعد ہو سکتا ہے مخالفانہ رائے بھی آئے، تو اپنا نظریہ ہے. جی تو انہوں نے ہیر رانجھا یا وارث شاہ پہ 4 لائنیں لکھی تھی کہ جن نے ہیر کہانی لکھی، او وارث بے وارث جاپے، تے جی کردا اے قبرے اودی پھلاں دی تھاں رکھاں چھاپے، تے سسی ہووے سوہنی ہووے پاویں ہووے ہیر سیال، او تیاں مر جاون ربا جڑیاں تھاں تھاں رولن ماں. ان کا نظریہ تھا کہ قیدو ایک ہیرو ہے اور آپ اسے ایک ظالم کے طور پر پیش کر رہے ہیں. وہ ولن نہیں ہے، ہیرو ہے. وہ ہیرو ہے، وہ بچی کی اپنی بھتیجی کی عزت کا محافظ بنا ہوا ہے. وہ اس کے آگے ایک ہیومن شیلڈ کے طور پر، ایک سمبل ہے غیرت کا، انسانی ڈھال کے طور پر وہ کھڑا ہے اس کے سامنے اور اس کو چیک رکھتا ہے. اس کو گھر سے باہر جانے پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھاوج کو سمجھاتا ہے، بھائی کو سگے بھائی کو سمجھاتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ ناکام ہوتا ہے. اور وہ ناظرین وقت کے مطابق وہ شاہ صاحب کا ماشاءاللہ مطالعہ وسیع ہے. شاہ صاحب سماجی، سیاسی، معاشرتی دوسرے پہلوؤں پر لکھتے ہیں، بہت متحرک ڈائنامک پرسنالٹی ہے. تو میں تھوڑا سا کہتا ہوں ٹچ دیتا چلوں. تو میں نے جب سوال کیا تھا کہ جو نیا بندے آنے کے لیے کیا کرائٹیریا ہے، تو شاہ صاحب کی زندگی کے بارے میں چند لفظ بولوں گا کہ 1976
1977 سے فیصل آباد سے انہوں نے میٹرک کیا گورنمنٹ MCI اسکول سمرآباد مدنی چوک سے. پھر آپ جو ہے آپ نے یہاں لوکل صحافت میں کام کیا. عوام جو کہ ایک فیصل آباد کا کہہ لیں کہ جنگ اخبار تھا, جس طرح یہ روزنامہ جنگ ہمارے پاکستان کا اخبار, یہ فیصل آباد کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں روزنامہ عوام کا بہت جو ہے یہاں صحافتی شعور اس نے اجاگر کیا. اور اس کے علاوہ شاہ صاحب نے ڈیلی بزنس رپورٹ میں کام کیا, اس کے علاوہ روزنامہ سیاست میں شاہ صاحب نے کام کیا. تو جتنے یہاں جدید قسم کے جو صحافی تھے ان کے ساتھ کو ہوا. پھر اس کے بعد آپ لاہور چلے گئے, جب بتانا کہ اس کا فیوچر کیا ہے, تو شاہ صاحب نے اس کو ایز اے شوق کے طور پر اپنایا تھا, جس طرح ان کے استاد محترم تنویر حیدی صاحب نے ان کو جو ہے متعارف کرایا بھی. پھر اس کے بعد لاہور آپ چلے گئے مجھے 93 میں. پھر آپ نے جنگ کو جوائن کیا, پھر آپ نے آج کل خبریں کے لیے حرف تمنا لکھ رہے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ان کی جو سفر ہے, یہ کوئی 45-46 سال کا جو ہے یہ ایکسپیرینس یہ بنتا ہے. یہ ہمارے لیے ایک اسکول آف تھاٹ ہے, اور شاہ صاحب جو ہے یہ پازیٹیو جنرل کے اسکول آف تھاٹ ہے. تو اس لیے آج میں ان کو یہ سم اپ کر سکا ہوں. تو شاہ جی اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا ماشاءاللہ ایک کالم نگار بھی ہیں, ایک اچھے رپورٹر بھی ہیں, اداریہ نویس ہیں, آپ نے تمام شعبوں میں کام کر لیا. اور میرے خیال میں آج کل جو سوشل میڈیا میں اگر کوئی جس نے پرنٹنگ میڈیا کا کوئی ایکسپیرینس نہیں لیا, آگے بول دیتے ہیں, وہاں پر ایڈیٹنگ نہیں ہوتی. آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ جو پرنٹنگ جو ہے یہ بیسک فاؤنڈیشن آف دا جرنلزم. دیکھیں ایک کاغذ آپ کے سامنے ہوتا, آپ نے اس پہ لکھا ہوتا, اس کو آپ ری چیک کر سکتے. تو جب آپ روا روی میں کوئی لفظ بول دیتے ہیں تو اگلے کی شخصیت ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے, جس کے بارے میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں. جی تو یہ رویہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. اچھا سر, جب سیاست سے آپ خواجہ اسلام صاحب کی سیاست سے آپ نے بڑا کہ وہ نظریاتی بندے ہیں, پاکستان مسلم نون کے اگر سیاسی ورکر کے طور پر دیکھا جائے تو خواجہ اسلام آپ نے اس پہ کالم بھی لکھا ہے. ڈاکٹر صاحب میں خواجہ اسلام صاحب میرے بہت ہی مربی, بہت ہی میں ان کا احترام کرتا ہوں. اور اگر میں فیصل آباد کی سیاست جو میری جنم بھومی ہے, یہاں میں پیدا ہوا پلا بڑھا, یہی لڑکپن, جوانی, کم سنی, اور میں 30 برس یا 31 برس کا تھا کہ میں چلا گیا روزنامہ جنگ میں. تو میں خواجہ اسلام کی سیاست کو ایک مثبت سیاست اور وہ بڑا ہمبل, بڑے ورکر, ہارڈ ورکر کے طور پر سیاسی طور پر وہ جانے جاتے ہیں. اور میرے خیال میں مسلسل 4 مرتبہ یہ منتخب ہوئے ہیں سر, 4 مرتبہ. اور تشتری میں رکھ کر میرا خیال یہ میاں نواز شریف صاحب خاندان کی یا پاکستان مسلم لیگ نون کی یا میاں محمد شہباز شریف صاحب کی بدقسمتی ہے, میں معذرت کے ساتھ کہوں بدقسمتی ہے کہ خواجہ اسلام جیسے لوگوں کو مطلب مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر باہر کر دینا, یہ ان کی بدقسمتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب وہ شخصیت ہے جن کو متعارف ہی میاں خاندان سے یہ بہت بڑی آپ خواجہ صاحب نے کروایا. یہ ہمارے ناظرین کے لیے اور میرے لیے بڑی بات ہے جی. کہ خواجہ اسلام صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کا تعارف خود میاں صاحب سے. آج کل وہ قومی سیاست کے ہیرو ہیں, بہت بڑی شخصیت نا. وہ وزیر نگران 10 سال تو انہوں نے وزیر قانون کا قلمدان ان کے پاس رہا, پھر نگران وزیر داخلہ رہے, پھر آج کل وہ قومی سلامتی کے. اچھا شاہ جی, ایک آپ میں بات ہے, آپ کو یہ ایک نیچرل فینومنا ہے کہ جہاں آپ کی پیدائش ہو, اس جنم بھومی کے ساتھ, اس مٹی کے ساتھ ایک پیار ہوتا ہے. آپ لاہور گئے, لاہور کی آپ گہما گہمی میں گم تو نہیں ہوئے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ متواتر فیصل آباد آتے ہیں. میری عرض سن لیں. میں جب 93 میں جون 1993 میں جناب محترم شاد احمد حقانی صاحب مرحوم فون کیا, میں کوئٹہ میں, تو مجھے بلایا کہ میرا ان سے 1981 سے رابطہ تھا. جب 1 اکتوبر 1981 میں روزنامہ جنگ کا اجرا ہوا ہے, ڈے 1 سے انہوں نے لکھنا شروع کیا, اور 1 سال تو پورا مسلسل بلا ناغہ انہوں نے کالم لکھا. تو میں ڈے 1 سے ان کو پڑھتا تھا, اور مجھے یقین مانے کہ ان جیسا صاحب طرز کالم نگار, سیاسی تجزیہ نگار, دانشور میں کسی کو مانتا ہی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ برِ صغیر پاک و ہند برِ صغیر پاک و ہند کی صحافت سیاست کا وہ ایک درخشاں نام, خدا ان کو کروٹ جنت دے, مغفرت فرمائے. میں نے ان سے لکھنا سیکھا, اور آج بھی میرے دوست میرے ساتھ ہنستے ہیں کہ جس دن میرا کالم چھپتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار آپ کی تحریر میں, آپ کے کالم میں ارشاد احمد حقانی صاحب کی وہ ایک جھلک نظر. اور ناظرین یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ حرف تمنا ہی کے نام سے شاہ صاحب نے ان کی وراثت کو, لکھنے کی وراثت کو قائم رکھا ہے. تو یہ ایک ہماری نئی نسل کے لیے ایک سبق ہے, اور میں جو اساتذہ کے کرام کی عزت ہے. ایک میں اور بات عرض کر دوں کہ میں نے ہمیشہ انہی کی طرح بالکل انہی لائنوں پہ, وہ بھی کسی کے کہنے پر کالم نہیں لکھتے تھے, میں نے بھی اسی نظریے کو اپنایا, اور میں بھی اپنی سوچ, اپنی کنوکشن کے تحت لکھتا ہوں. میرے اوپر نہ کوئی دباؤ ہوتا ہے, نہ میں کسی کا دباؤ اللہ رحم کر آیا ہے, نہ میں اس کو تسلیم اس دن لکھنا چھوڑ دوں گا جس دن کوئی پریشر آیا. اچھا سر, یہ تو آپ کی صحافتی زندگی کے بارے میں ہم نے پوچھا. اس کے علاوہ آپ ماشاءاللہ یو ہیو پوئٹک ٹیمپرامنٹ, آپ کا ایک ماشاءاللہ شاعرانہ انداز بھی ہے. اس کے لیے آپ نے بزم حلقہ وفا کے نام سے آپ کرتے ہیں, اس میں آپ کے میرے خیال جو چیئرمین ہیں آپ کے مارشل جو DC ہیں. نہیں, چیئرمین نہیں ہے وہ, میں معذرت کے ساتھ میں اس کی پوری
پوری چھوٹی سی آپ سے مختصر بتاؤں گا کہ میں میٹرک میں تھا 1977 میں، تو میں شاعری ساگر ہاشمی صاحب میرے بچپن کے مطلب لنگوٹیے ہیں، جی 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 تو وہ ان کے ماموں بھی شاعر تھے، کہ نانا بھی شاعر، ان کی دیکھا تھا کہ ان کو بھی خاندانی وراثت جرمز ہوتے ہیں، یہ چیزیں گھٹی میں ہوتی جینیٹکس ہیں. ہوتا ہے نا، اچھا میرا ویسے اردو اچھی تھی، انگریزی بھی اس دور میں، اب تو بالکل مجھے بالکل الٹریٹ ہو گیا ہوں، اس وقت میری انگریزی بھی اچھی. تو یہ امتداز زمانہ کا شکار ہوتا ہے ہر شخص، چیزیں وہ نہیں رہتی جو بچپن میں ہوتی ہیں یا نوجوانی میں ہوتی ہیں، جوانی میں ہوتی ہیں. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، میں بھی بڑے قسم پوسی کے حالات میں یہاں سے گیا 1993 جنگ میں. تو مجھے شاعری کے جرمز تو بچپن سے تھے، لیکن پھر موقع مجھے مل گیا نثر، تو میں نے زندگی بھر پھر نثر لی. نظم کا جو رشتہ تھا مجھ سے ٹوٹ گیا. نظم میں موٹیویشن ہوتی ہے. تو لاہور میں روزنامہ خبریں کا ایڈیٹر فورم تھا، تو میں مشاعرے بھی کرواتا تھا، سیاسی فورم بھی کرواتا تھا، اور بھی مختلف موضوع، تمام پہلو میرے سامنے ہوتے تھے، مذہبی بھی، سماجی بھی، سیاسی بھی، شوبز کے بھی، تاجروں کے بھی، سارے فورمز کرواتا تھا. تو ظاہر ہے وہ میرا ایک پورٹ فولیو مجھے ضیاء شاہد مرحوم صاحب نے یہ بھی دیا تھا کہ آپ مشاعرے بھی کروایا کریں. وہ بڑے ٹاپ لیول کے مشاعرے وہ بھی اور اب کرواتے. ایک تو میں وہاں میری بات سن لیں، وہ میں وہاں بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا. تو میں جب مشاعرے میں داد دیتا تھا نا، تو مجھے مشاعرے کے بعد شاعر حضرات، شاعر بھی اور فیمیل شاعرات بھی، کہ شفقت صاحب تسی تے بڑے کمال لسنر ہو، تسی تے بڑی کے قسم دے داد دیندے ہو، تو تسی خود کیوں نہیں لکھتے؟ میں نے انہیں کہا میں نے بچپن میں لکھا ہے لیکن اب نہیں تھا. لیکن ان کی پھر موٹیویشن، یہ 4-5 سال سے میں نے لکھنا بھی شروع کر دیا الحمدللہ. اس میں بھی میں الفاظ کا میرے پاس ارشاد حقانی صاحب کی وجہ سے، تنویر حیدر صاحب کی وجہ سے، اور جو ہلکا بزم ادب ہے، اس میں وفا جو ہے بزم ارباب وفا میں نے بنائی، ہاں جی، اور میں ہی اس کا سرپرست ہوں، میں ہی اس کا بانی ہوں. لیکن میں نے پھر ڈیلیبریٹلی پروفیسر منظور ثاقب صاحب کو چیئرمین بنایا، میرے یار غار محترم ساگر ہاشمی صاحب کو میں نے پریزیڈنٹ بنایا، کوثر علی صاحب کو لیا، بشرا ناز صاحبہ کو لیا، اسی طرح ہمارے شفقت صاحب، نرگس رحمت صاحب تھے. شفقت اللہ مشتاق صاحب میرے بھائیوں کی طرح ہیں، ان کا بزم سے کوئی رابطے متواتر آتے ہیں سارا، رابطے متواتر ہیں، لیکن ان کا جو کوئی سرکاری ملازم ہے، ان کا بزم ارباب وفا سے تعلق ہونا بھی نہیں چاہیے کسی بھی تنظیم سے، بینگ اے سرکاری افسر. اس وقت وہ راجن پور میں ڈپٹی کمشنر ہیں. اور حسن اتفاق ہے، وہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ابھی چند دن پہلے چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہے پنجاب کے 36 37 48 پرفارمنس پیرامیٹرز ہیں، ٹاپ کیا ہے اضلاع کی، اس میں وہ پہلی پوزیشن پہ آئے ہیں. اور میں 2-3 دفعہ راجن پور ان کے ساتھ جا چکا ہوں. وہاں کے جو وڈیرے ہیں، وہاں کے جو بلوچ سردار ہیں، جو سیاسی کلاس ہے، جو پولیٹیکل ادروائز جو شعبے ہیں، ڈاکٹر لے لیں، سماجی لے لیں، سیاسی لے لیں، وہ سارے ان سے اتنا خوش ہیں کہ وہ کہتے ہیں راجن پور کی ہسٹری میں، راجن پور کی تاریخ میں شفقت اللہ مشتاق صاحب جیسا ڈپٹی کمشنر آج تک ہمیں نہیں ملا. 15 اگست 2024 کو ان کو چارج ملا ہے. آج 6 7 8 9 ماہ ہو گئے ماشاءاللہ. وہ ابھی سیلاب آیا تھا چند ماہ پہلے، تو مجھے وہاں کے بڑے بڑے سیاستدانوں نے بتایا کہ جناب محترمہ مریم نواز شریف کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے شفقت صاحب جیسا ہمیں ڈپٹی کمشنر دیا. سیلاب کے دنوں میں یہ صبح 6-7 بجے بند پہ پہنچ جایا کرتے جب لوگ سو رہے ہوتے. سر ایز کمپیئر ٹو ادر ڈپٹی کمشنر، ان کی ایک بات ہے کہ ان کا کالم نگاری میں بھی ایک اسلوب ہے اور عاشق مصطفیٰ ہے. سر وہ میں آپ کے ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں. تو وہ ایک تو ایڈمنسٹریٹر بہت خوب اچھے ہیں، اس کے ساتھ ان کا قانون کا بڑا تجربہ ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے، قانون انہوں نے پڑھا بھی ہے، لا بھی پڑھا ہے. اس کے علاوہ ان کا ریونیو کا بڑا تجربہ ہے، بہت تجربہ کار ہے. ریونیو کے سیکٹری بھی رہے ہیں، بورڈ آف ریونیو میں رہے، بورڈ آف ریونیو میں سیکٹری، وہیں سے وہ گئے ہیں نا سر. اور پھر سماج کا بھی ان کا، معاشرت کا، سیاست کا ان کا وہ سارا تجربہ ہے. پھر یہ ہے کہ انہوں نے، ان کا مطالعہ بڑا وسیع. اچھا سر، جب وہ گفتگو میں اتنے ماسٹر ہیں، گفتگو میں میں نے ان سے بڑھ کے شاید ہی کوئی دیکھا ہو. کسی بھی سبجیکٹ پہ آپ ان سے بحث کر لیں، علم و ادب میں مقام رکھتے. علم و ادب میں دیکھیں نا، میں خود ان کا کالم میں نے شروع کیا تھا خبریں میں، تو وہ ایک بہت اچھا لکھنے والے بھی ہیں رائٹر ہیں. اور بلکہ میں اگر یہ آپ کا سوشل میڈیا پر جائے تو میں چاہوں گا کہ ان کو ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشن ہونا چاہیے، جتنا وہ لکھتے ہیں، جتنا وہ لکھ سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے ہر ادارے میں ناتجربہ کار لوگ لگا رکھے ہیں. جس کو ایک وہ کھال پھلانگنا نہیں آتا وہ وزیر زراعت ہے، جس نے کبھی سرنج نہیں خریدی وہ سیکٹری ہیلتھ ہے، جس نے قانون کی کتاب کوئی ہاتھ نہیں لگایا وہ سیکٹری کا لا ہے. یہ ہمارے الملک کا المیہ ہے. شفقت اللہ مشتاق صاحب کو آپ جس شعبے میں بھی لگا دیں
وہ رزلٹ دیتے. اچھا سر، آپ نے اسد چوہان، ارشاد احمد حقانی، ضیاء شاہد، مجیب الرحمان شامی، الطاف حسن قریشی، ان سے آپ نے کیا میں کیا سیکھا؟ معذرت کے ساتھ میں نے 1977 میں ابھی میرے میٹرک کا رزلٹ نہیں آیا تھا کہ مجھے تنویر حیدری صاحب لے گئے روزنامہ سیاست. اسد چوہان صاحب کے مالک و مدیر تھے، چیف ایڈیٹر تھے. محترم شیخ نصیر احمد ہماری فیصل آباد کا صحافت کا ایک بڑا دبنگ نام، اس دور میں ان کا توتی بولتا، لوگ ان سے ڈرتے، بڑے بڑے کھبی خان جسے کہتے، وہ شیخ نصیر کے نام سے. ایسا موجودہ صحافت میں آپ کو جب آتے ہیں میں نے الطاف حسن فیصل آباد پریس کلب آتے ہیں، میں نے ہاں جی، الطاف حسن قریش صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. میں نے اسد چوہان صاحب سے آغاز کیا. میں نے مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ کالم نگاری کا میرا سلسلہ، ان سے بھی 30 سال سے میرے رابطے ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب سے یہ سارے اچھے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں. ہر شخص اپنے اپنے مقام پر صحیح ہے، درست ہے. اور میرا اعزاز ہے کہ میں نے ان سب کے ساتھ میں نیاز مندی کا ایک رشتہ قائم ہے. الطاف حسن قریش صاحب سے بھی، ضیاء شاہ صاحب کے ساتھ میں تو بتاؤں آپ کو کہ 10 گھنٹے ہم نے پی این کو، وہ جو ان کا پی اے تھا، اس کو یہ ہدایات جاری تھی کہ جب تک ہم بیٹھے ہیں آپ نے کسی کو اندر نہیں آنے. ٹھیک ہے سر. تو ہم 10 گھنٹے کام کرتے تھے. اور وہ اتنی وہ ایک یونیورسٹی تھے. وہ جس شخص کو کام کرنا آتا تھا وہ اس سے کام لیتے تھے. ان کو کام لینا آتا تھا. ان کو پتا چل جاتا تھا نا کہ یار یہ کام کا بندہ ہے، اس کو نہیں چھوڑتا. تو یہاں پر اچھا، میں نے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان کی شخصیت، ان کا جو صاحبزادے ہیں، ایک تو اللہ کو پیارے ہو گئے محترم امتحان شاہد صاحب، وہ بھی اپنے باپ کی پرتوں ہیں. کام میں وہ بھی آ گئے دفتر تو آ گئے. یعنی گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ کر نہ بیٹے نے کام کیا ہے کبھی، نہ محترم ضیاء صاحب نے کیا ہے، نہ امتحان شاہ صاحب. اچھا سر، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جب آپ فیصل آباد تشریف لاتے ہیں تو یہاں اگر آپ کو ایک اسپرچل ہیپینس، ایک روحانی تسکین ملتی ہے، تو اس میں اگر پریس کلب میں جب آپ لوگوں میں اگر بیٹھتے ہیں، ان کے بھی اس میں گرامی فرما دیں. ہمارے یہ آخری سوال ہے میرا آپ سے، تو اس میں سر کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ آپ جو یہ ذرا شیئر کیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ بڑے چالاک ہیں. آپ کو پتا ہے کہ فیصل آباد میرا شہر، میں اگرچہ 30-35 سال سے لاہور میں ہوں. میں 2.5 سال جب ارشاد احمد حقانی صاحب منسٹر انفارمیشن بنے ہیں فیڈرل، تو میں ڈے 1 سے کے ساتھ کے بعد 3 مہینے گزارے. اس کے بعد ہم واپس جنگ پنڈی میں بیٹھنے لگے، لاہور آنے 2 سال 2.5 سال ہم وہاں رہے. پھر بلا لیا ہمیں واپس لاہور میں پھر ان کے ساتھ تھا. 2010 کی بات ہے کہ 24 جنوری 2010 کو وہ اللہ کو پیارے ہوئے. اور میں خبریں میں بھی ضیاء شاہ صاحب کو انہوں نے فون کیا کہ میرا یہ برخوردار ہے، آپ اسے رکھ لیں اور یہ بڑے کام آئے گا. انہوں نے مجھے ایڈیٹر فورم رکھ لیا. میں وہاں بھی اللہ کا شکر ہے ایڈیٹر فورم بھی رہا، ایڈیٹوریل بھی لکھتا رہا، کالم بھی میرا وہاں آج تک چھپتا ہے، آپ کو پتا ہے. تو جہاں تک فیصل آباد کا تعلق ہے تو ہر شخص کو اپنی جنم بھومی سے، اپنی جائے پیدائش سے محبت، تو وہی محبت مجھے کھینچ لاتی ہے. میں 2.5 سال اسلام آباد رہا، میرا دل نہیں لگا. میں 32-33 سال سے لاہور میں ہوں. میرے بچے وہاں پلے بڑے، جوان ہوئے، شادیاں بھی کچھ بچوں کچھ رہ گئے، وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. تو میرا دل جو ہے وہ نہ لاہور میں ٹک سکا، نہ اسلام آباد کی چکا چوند اور روشنیوں میں گم ہو سکا. میرا جب بھی دل لگتا ہے، ہاں یہ بات الگ ہے کہ میں جب 4-5 دن رہ لیتا ہوں فیصل آباد میں، تو پھر پوتے پوتیاں، نواسے نواسی، بیٹے بیٹیاں، بہویں بیوی بچے، سب داماد یاد آتے ہیں، تو پھر میں بھاگ جاتا ہوں لاہور میں. اچھا سر، یہ تو آپ کی صحافتی ہے، تو آپ جہاں پر آگے ایک ڈیجیٹل جو پرسنالٹی ہماری حافظ محمد تنویر، ان کے سیٹ اپ کو دیکھ کے آپ کو کیا لگا؟ یہ جو پلیٹ فارم جو ہے، جو پازیٹیو جو پاکستان کا امیج ہے ابھی، اور جہاں پر ایک آخری سوال میں یہ کروں گا سر، جو بلوچستان میں جو صوبائی توسع کی آگ جو ہے، اس کو سر اس میں فورن ایلیمنٹ کتنا ہے؟ آپ اپنے مشاہدے کی بنا پر چند الفاظ میں، آخری یہ ہمارا آپ سے سوال ہے، اس میں تھوڑا سا. سر جہاں تک آپ کے فرض نیوز ٹی وی نیٹ ورک کا تعلق، تو میں سچی بات ہے فیصل آباد میں اس طرح کا ڈیجیٹل سچی لاہور میں ہوں گے، لیکن فیصل آباد میں نہیں ہے. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حافظ تنویر صاحب کو آپ جیسے لوگ مل رہا، آپ بھی بلیک میلر نہیں ہیں، آپ بھی منفی سیاست صحافت کے قائل نہیں ہیں. تو یہ خوبصورت ایک جوڑا کمبینیشن ہے جو حافظ صاحب کے ساتھ آپ ہی جیسے لوگ، جن کو کوئی طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو، جو باہر منہ ماری نہ کریں تو نہ کرتے ہوں. تو ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ اپنے میدان کے شاہ سوار، آپ اپنے میدان کے شوار ہیں. تو آپ کا یہ ساتھ چل رہا ہے، اللہ اس کو لانگ ٹرم بنیادوں پر چلائے، میری دعا ہے. اور آپ کا یہ خوبصورت سیٹ اپ دیکھ کے، آپ کی ٹیم دیکھ کے بڑی خوشی. آخر میں سر میں اپنے ملک کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے. ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، تو سر اس میں رات جو جعفر ایکسپریس کو جو آگ لگائی گئی، وہ میں اسی سوال کی طرف آ رہا تھا. یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی ہمارا المیہ ہے کہ ایسے واقعات. اب دیکھیں نا، ٹرین کو اغوا کر لینا، 2-4 لوگ تو نہیں آئے ہوں گے سر، اس میں پورا ایک منظم گروہ ہے. اس میں حکومت کا بعض
لوگ فیلئر بھی کہہ رہے ہیں، میں نہیں فیلئر تھا. جو شخص آیا ہی مرنے کے لیے اس کو آپ روک نہیں. اب کسی پہ الزام نہیں دینا چاہیے، نہ فوج پہ نہ پاکستانی حکومت. ہمیں اپنے رویوں میں تبدیل لانے. ہاں یہ میں کہوں گا کہ جو مرکز گریز قوتیں ہیں ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے. کسی بھی کوئی بھی حربہ استعمال کرنا پڑے، کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے، یہ جو جنرل نیشنل اسٹریم لائن ہے اس میں آنا چاہیے. مین سٹریم میں ان کو لانا چاہیے. جو مرکز گریز قوتیں ہیں، جو علیحدگی پسند عناصر ہیں، یا جو عسکریت پسند یا جو منفی رجحانات رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو الٹیمیٹلی جب تک ہم ایفرٹس نہیں کریں، قومی دھارے میں نہیں لائیں. یار اگر کوئی ان کے مطالبات بھی ہیں تو ہمیں تسلیم کرنے میں کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس وقت سیاسی پوزیشن بھی آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کوئی ایک خاص ٹیمپرمنٹ لیکن سر ڈائلگ کی جو ہے فضا ہے وہ آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے. وہ ایک قائم ہونی چاہیے تاکہ تمام ملک کے جو اکائیاں ہیں یا ملک کے جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے. یہ تو اس کو آپ اب آپ بہت ایک المیہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، بہت سے المیہ. اب یہ سرائکستان ہے یا سرائکی بیلٹ ہے، وہاں بھی مرکز مخالف آوازیں اٹھتی ہیں. اس پہ حکومت کو غور کرنے کی. ابھی چند دن پہلے میں ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص یوں کر رہا تھا کہ میں نے گن خریدنی ہے، میں نے پنجابی افسروں کو چن کر مارنا ہے بھی میرا دوست ہی ہے، رازش لیاقت پوری کا نام ہے. میں اس کے مخالف بھی ہوں، میں اس کو کہتا بھی ہوں کہ یار اس طرح کی حرکتیں نہ کرو. صوبائی تعصب ہے جی، یہ صوبائی تعصب پھیلا رہے ہیں آپ سرائکی، اس طرح نہ کرو یہ. بلکہ وہ کھل کر پھر اس کو اٹھا بھی لیا ایجنسیوں نے، پھر اس کی ضمانت بھی ہو گئی. ظاہر ہے اچھا ہوا چلے. لیکن ان تمام پہلوؤں پہ ہمیں گورنمنٹ، عوام، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یار وہ جو پنجاب سے لوگ جاتے ہیں ان کو یہ شاہ صاحب بہت درد دل رکھنے والی شخصیت ہیں. تو آج دل کر رہا ہے کہ شاہ صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت ذرا لمبی کی جائے، لیکن پوڈ کاسٹ کا دامن اس کا جتنا ہمارا جو ہے وہ کہنے کے چھوٹا ہے کہ اس میں یہ سما نہیں سکتے. اتنا ان کا ایکسپیرینس ہے، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. ان کی باتوں میں ایک آرگومنٹیشن ہے، ان کی باتوں میں ایک لاجک ہے، ان کی باتوں میں ایک میننگ فل جو پیغام ہے وہ ہے. دوستوں کو دوست ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیے میں تھوڑا ٹچ کرنے کی میں نے کوشش کیا تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ دیکھے کہ صحافت کس کو کہتے ہیں. لوگ یہ دیکھے کہ ان لوگوں نے اپنے سازہ کرام کا جو ہے وہ کتنا احترام کیا ہے. یہ لوگ کتنے محب وطن ہیں، یہ اپنے ملک کے لیے کیا درد رکھتے ہیں. تو شاہ صاحب کی بڑی پرمغز اور آپ کہہ لیں کہ دانشمندانہ باتیں ہیں. اور لمحہ فکریہ کے لیے بھی انہوں نے اس باتوں میں لمحہ فکریہ یہ دیا ہے کہ استحکام پاکستان کے لیے اگر ہمیں ڈائلاگ جو مکالمہ ہے جو کہ ناپید ہے موجودہ حالات میں اس کو فروغ دینا چاہیے تاکہ ہم جو ہے ملک کی بہتری کے لیے، ملک کے مثبت امیج کے لیے آگے بڑھے اور ہم خوشحالی کی زندگی گزاریں. تو شاہ جی آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. شکر گزار تو آپ نے مجھے آپ کا ہونا ہے. آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا. آپ نے نہیں آپ بھائی ہیں، آپ نے ہمیشہ احترام دیا ہے. جب بھی فیصلہ آباد آیا ہوں آپ نے بڑی ہمبل، بڑے محبت آمیز رویہ ظاہر ہوا ہے. میں آپ کا حافظ صاحب کو ونس اگین تھینک یو. ناظرین اف یو ہیو اینی کمنٹس پلیز آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جائیے اور شاہ صاحب کی جو باتیں ہیں ان پر اپنا کمنٹس کیجیے تاکہ جو ہے وہ ہمارا جو نالج ٹرانسفارمیشن کا جو پروسیجر ہے وہ چلتا رہے. ہاں آخری بات میں ایک معذرت کے ساتھ کہ آئندہ اب جو ہماری آئندہ نسل اب صحافت میں آ رہی ہے وہ منفی رجحان رکھنے کی بجائے مطالعے پہ اپنا وقت صرف کرے، تعلیم وہ حاصل کرے، تجربہ حاصل کرے. شاہ صاحب کی جو فنڈامنٹل جو ضروری نہیں ہے کہ ماس کمیونیکیشن ہی آپ جائیں، ماس کمیونیکیشن کریں، ایم اے صحافت کریں. ہم نے بھی کوئی ایم اے صحافت نہیں کیا، ہم بھی کوئی یونیورسٹیوں سے فارغ البال نہیں ہیں. ہم بھی اسی معاشرے سے ہم نے سیکھا ہے. اور زندگی شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی پروفیشن آپ اپنائیں تو بڑی ایمانداری کے ساتھ، پازیٹیو سینس، رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتے ہیں اور آپ سیکھتے بھی ہیں. تو یہ اگر لفافہ سیاست ہے یا کچھ ہے جو ہمارا اپنا پرسنل بیہیویئر ہے، ہمارا اپنا بیہیویئر ہے، اس میں صحافت کا قصور نہیں ہے. تو صحافت کے اچھا ایک سرائکی صوبے کا اگر آپ نے وہاں ایڈیشنل آئی جی لگا دیا، چیف سیکرٹری لگا، تو میرا خیال ہے ان کا اپنا چیف منسٹر قومی دھارے میں لانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ قربانیاں دینی پڑی. اسی طرح مرکز گریز مخالف قوتوں کو بھی قومی دھارے میں لانے کے لیے ہر ممکن کوشش. شاہ صاحب کی جو بات میں سمجھا ہوں کہ 1972 میں انہوں نے کہا کہ 13 صوبے بننے چاہیے. تو جب تک ڈی سینٹرلائزیشن نہیں ہوگی یہ چیزیں اس میں ہے کہ یہ میں موضوع شاہ صاحب کے لیے ان فیوچر چھوڑ دیتا ہوں، اس پہ ہم پھر بات کریں گے. تو شاہ صاحب کا جو میسج شارٹ بٹ کمپریہنسو یہ ہے کہ ہمیں بھائی چارہ، اخوت، یونیفیکیشن، اپنا جو پروفیشنلزم ہے اس کو اپنا کر اور پازیٹیو ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے تاکہ ہم قوموں اپنے لیے اور قوموں ملت کی خدمت کر سکیں. تو تھینک یو ویری مچ. سو نائس آف یو اینڈ پلیز کیپ واچنگ فرسٹ نیوز نیٹ ورک.